بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے یورپ کی بات آئی تھی، تو بعض یورپ والے روشن خیال یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، ہم تو عیسائیت کو یا یہودیت کو یا جو بھی ہے اسے چھوڑ چکے، اب نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، روشن خیالی ہے، تو تم بھی چھوڑ دو نا، تم اپنے مذہب سے کیوں چپکے ہوئے ہو؟ تم 1400 سال پہلی روایات کو کیوں لے کر آ رہے ہو؟ تم ان ضابطوں اور قانونوں کو آج کے دور میں کیوں لاگو کر رہے ہو؟ تو ہم ان کے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، تمہارے پاس تھا ہی کیا جو چھوڑ دیتے؟ اگر آج میں کسی سے کہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح کیا تھی، کسی عیسائی سے کہوں کہ اپنے نبی کے حالات زندگی مجھے بتا، انہوں نے کیا کھایا، کیا پیا، کہاں اٹھے، کہاں بیٹھے، کہاں سوئے، ان کے شہر کے حالات کیسے تھے، ان کے معاشرے کے حالات کیسے تھے، ان کے ساتھیوں کے حالات کیسے تھے، وہ تعلیمات کیا دے کر گئے، وہ ضابطے کیا دے کر گئے، وہ اخلاق کیا دے کر گیا، کوئی شخص مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے متعلق نہیں بتا سکتا۔ اگر میں آج کسی یورپ والے سے کہوں کہ مجھے جدید دور کے اندر رہنا ہے، یہاں کے کاروبار کے طور طریقے تبدیل ہو چکے ہیں، یہاں کے معیشت کے طور طریقے تبدیل ہو چکے ہیں، یہاں طرز حکمرانی تبدیل ہو چکی ہے، یہاں کا معاشرہ اور ماحول تبدیل ہو چکا ہے، اب لوگ آگ کی جگہ لائٹ استعمال کرتے ہیں، گھوڑوں کی جگہ جدید کاریں استعمال کرتے ہیں، ہوائی جہاز استعمال کرتے ہیں، چمڑے کی جگہ بہترین بنے ہوئے سلے ہوئے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ اب دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے، یہ جدید دنیا ہے، اس دنیا کے اندر میں نے رہنا ہے، معیشت کیسی چلانی ہے مجھے انجیل سے بتا، میں نے ملک کیسے چلانا ہے مجھے انجیل سے بتا، میں نے تجارت اور کاروبار کیسے کرنے مجھے انجیل سے بتا، میں نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے مجھے انجیل سے بتا، میں نے پڑوسی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے مجھے انجیل سے بتا، میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہے، میری اولاد کے کیا حقوق ہے، میرے اساتذہ کے کیا حقوق ہے، میرے مربیوں کے کیا حقوق ہے، میرے بچوں کے کیا حقوق ہیں، میرے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہے، مجھے انجیل سے کچھ تو نکال کر دے۔ وہ کہے گا انجیل سے نکال کر کیا دوں، میں تو تجھے اس کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ وہی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تو تیرے پاس چھوڑنے کے لیے ہے کیا؟ اور میں کیوں چھوڑوں کہ میرے پاس میرا نبی ہے جس کا اٹھنا بھی میرے سامنے ہے، بیٹھنا بھی میرے سامنے ہے، چلنا بھی میرے سامنے ہے، امن بھی میرے سامنے ہے، جہاد بھی میرے سامنے ہے، غزوہ بھی میرے سامنے ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے میرے سامنے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا دے کر گئے میرے سامنے ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہے میرے سامنے ہیں، مملکت کیسے چلانی ہے میرے سامنے ہے، سیاست کیسے کرنی ہے میرے سامنے ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے میرے سامنے ہیں، ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے میرے سامنے ہیں، جنگی قوانین کیسے بنانے میرے سامنے ہیں، ملکی قوانین کیسے بنانے میرے سامنے ہیں، گھر کو کن ضابطوں کی طرح چلانا ہے، پڑوس کے ساتھ کن ضابطوں کے ساتھ چلنا ہے، معاشرے کو کیسے تشکیل میں دینا ہے، ان سے اخلاقی برائیاں کیسے ختم کرنی ہے، اس معاشرے کو قوم کی ترقی کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، معیشت کو کیسے درست کرنا ہے، جدید دنیا کے اندر ترقی کیسے کرنی ہے، دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے، غرض تو سوال مجھ سے کر، میرے سامنے نبی کا اٹھنا بھی موجود ہے، بیٹھنا بھی موجود ہے، چلنا بھی موجود ہے، سونا بھی موجود ہے، اور بڑی باتوں کو تو چھوڑو، میرے نبی نے دانت کیسے صاف کیے میں تجھے بتا سکتا ہوں، میرا نبی وضو کیسے کرتا تھا میں تجھے بتا سکتا ہوں، میرا نبی غسل کیسے کرتا تھا میں تجھے بتا سکتا ہوں، میرا نبی ہنستا کیسے تھا میں تجھے بتا سکتا ہوں، میرا نبی بولتا کیسے تھا میں تجھے بتا سکتا ہوں، میرا نبی لباس کیسا پہنتا تھا میں تجھے بتا سکتا ہوں، میرا نبی روتا کیسے تھا میں تجھے بتا سکتا ہوں، میرا نبی ہنسی میں کیا کرتا تھا
تھا, میرا نبی غمی میں کیا کرتا تھا, میں تجھے بتا سکتا ہوں. غرض میرے نبی صرف نبی کی نہیں, میرے نبی کی 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کے حالات, ایک ایک حالات میرے سامنے ہیں. اوے تیرے پاس چھوڑنے کے لیے تھا کیا جو تو چھوڑ کر احسان کر رہا ہے؟ میرے پاس تو نبی کی سیرت ہے, اس کے صحابہ کی سیرت ہے, پورا قرآن ہے, قیامت تک کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول ہے. اور کوئی کم بخت اور بیوقوف ہوگا جو ترقی کے اور کامیابی کے ان اصولوں کو چھوڑ کر تیرے جانسے میں آ جائے. تو کس بات کے احسان کرتے کہ یورپ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, تو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تیرے پاس تھا کیا؟ ایک آدمی ہے, اس کے بیوی بچے لندن میں رہتے ہیں, وہ خود دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور بیٹھ کر احسان کرے میں نے ملک کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہوا ہے. اور نام مراد تو نے چھوڑا ہوا کیا ہے؟ بیوی پہلے بھاگی ہوئی ہے, بچے پہلے بھاگے ہوئے ہیں, کاروبار تیرا کوئی نہیں, دوسروں کے ٹکڑوں اور چندوں پر پلتا ہے. احسان تو وہ کرے کہ جس کے پاس گھر بھی ہو, بیوی بچے بھی ہو, مال بھی ہو, جائیداد بھی ہو, شہرت بھی ہو, پھر چھوڑ دو چلو ہم کہ کوئی احسان کر رہے. تیرے پاس تھا کہ جو تو چھوڑ کر ہم پر احسان کر رہے. ہم تیری طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ دین کو اپنی زندگیوں سے نکال لے, قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال لیں, رسول اللہ کو اپنی زندگیوں سے نکال لے, صحابہ کو اپنی زندگیوں سے نکال لے. کیونکہ یہی وہ اصول تھے کہ جب 1400 سال پہلے صحابہ نے اس پر عمل کیے تو کیسر اور کسرا کی سپر پاور کپ کپاتے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کی جوتوں کی دھول چاٹنے پر مجبور ہوئے. اور آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ ان اصولوں پر جو عمل کرے گا تو سپر پاور اسی طرح اس کی دھول چاٹے گی, اسی طرح اس کے بوجھ چاٹے گی. اگر یقین نہ ہے اپنے پڑوسی ملک کے حالات دیکھ لو کہ دنیا کی 80 طاقتیں وہاں 20 سال تک آگ اور خون کا بازار گرم کیے ہوئے رکھا, لیکن آخر میں انہی پگڑیوں والے اور انہی عام چپلوں والے کی جوتے چاٹ کر واپس خائب اور خاسر اپنے ملکوں کو واپس ہے. اس لیے ہم پر یہ احسان نہ کرو کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیا تو تم بھی چھوڑ دو. ہم چھوڑنے کو تیار نہیں, یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن 1 انچ کے لیے دین سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سیرت اور کردار سے ہٹ نہیں سکتے. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دے. ہم مال لٹانے کو تیار ہیں, ہم عزتیں لٹانے کو تیار ہیں, ہم زندگی لٹانے کو تیار ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا کی خاطر چھوڑ دیں. آپ کو دنیا, ہاں ہم گنہگار ہو سکتے ہیں, ہم گنہگار ہو سکتے ہیں, ہمارے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے, ہاں ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ 14ویں صدی کے مسلمان ہیں, لیکن نبی کے جاہ و جلال پر کوئی سودا کر لے, خدا کی قسم فاسق سے فاسق مسلمانی کیوں نہ ہو وہ گردن کٹوانے کو تو تیار ہے لیکن نبی کی تعلیمات کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہے.